بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا پکچر سے کہ آج میں کس بارے میں بات کرنے والی ہوں۔ شب معراج کے قصہ بیان کروں گی، تھوڑا سے اس کے اہم امپورٹنٹ پوائنٹس۔ تو چلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تاریخ کے اعتبار سے مختلف مسالک میں اختلاف ہے۔ اس میں سے ایک رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 51 سال 5 مہینے کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کا سفر، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں واضح الفاظ میں کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو اسرا کہتے ہیں۔ اسرا کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئے، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول میں ہم نے برکتیں نازل کیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر چیز سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور پھر مسجد الاقصیٰ سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا وہ معراج ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عرجی لفظ کا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے اوپر چڑھایا گیا، اس لیے اس سفر کا نام معراج ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے مکہ کے باشندوں، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے نہ راستہ بھٹکے ہیں اور نہ بھولے ہیں، اور نہ یہ اپنی طرف سے کچھ بولتے ہیں، یہ تو خالص وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے۔ چنانچہ پھر وہ سامنے آ گیا، جبکہ کہ وہ بلند مقام پہ تھا، پھر وہ قریب آتا ہے، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب آ گیا۔ اس طرح اس کو اپنے بندے پہ خود وحی نازل کرنی تھی تو وہ نازل فرما دی اس نے۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا، دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی، کیا پھر بھی تم ان سے جھگڑتے ہو اور جھگڑے کی بات کرتے ہو جس سے وہ دیکھتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس پیڑ کے درخت کے پاس، جس درخت کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے پاس جنت المأوا ہے۔ اس درخت میں وہ چیز چھائی ہوئی تھی جو چھائی ہوئی تھی، پیغمبر کی آنکھ نہ چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا ہے۔ معراج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات عطا کیے۔ بندے اور رب کے تعلق کا ذریعہ یعنی نماز کی ادا کی، جو کہ 5 وقت فرض ہے، وہ اسی رات اللہ پاک نے تحفہ دی، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پہ کم ہوئی، ورنہ 50 تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ثواب 50 کے برابر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکے گی، اس لیے آپ اللہ سے درخواست کریں اور اس کو کم کرائیں۔ تو کم کرا کے 5 رہ گئیں، لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر ہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات نازل کیں، جو کہ اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی گئیں۔ اور تیسری اور بہت زیادہ اہم بات، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ آپ کی امت کے میں تمام گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو شرک بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ کی امت کے تمام گناہ معاف کر دوں گا لیکن سوائے شرک کے۔ اور اللہ پاک نے ان کو جنت، دوزخ سب دکھائی وہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی بہت کچھ دکھایا۔ اور اس کے علاوہ اگر ناظرین آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو اور مزید اچھی ویڈیوز مل سکیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم۔